مغرب کے بعد انشاءاللہ الکریم 15 شعبان المعظم کی رات شروع ہو جائے گی۔ یہ رات بڑی نازک رات ہے، رحمتوں والی برکتوں والی رات ہے، بلکہ اس رات کے حوالے سے آتا ہے کہ اس میں مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس رات مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور یہ بھی بات اس میں آتی ہے کہ اس رات اس سال حج کرنے والوں کے بھی نام لکھے جاتے ہیں۔ اس سال جنہوں نے حج کرنا ہے ان کے نام بھی اسی رات لکھے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی چیز آتی ہے حدیث میں کہ اس رات رزق بانٹ دیا جاتا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے یہ بھی اس رات فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کتنی نازک اہم رات ہے، کتنی برکتوں والی عظمتوں والی رات ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک 4 راتیں ایسی ہیں جس میں بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، 4 راتیں ایسی ہیں جس میں بلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک رات 15 شعبان المعظم کی رات ہے، جو کہ آج مغرب کے بعد شروع ہو جائے گی۔ یہ بلائیوں کے دروازے اس رات میں کھل جاتے ہیں۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی، یعنی دعا قبول ہی ہوتی ہے، دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، ایکسیپٹ ہوتی ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ آج کی رات ہے۔ اس میں ایک رات 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ وہ 5 راتیں، ان میں سے ایک رات کون سی ہے؟ 15 شعبان المعظم کی رات۔ اس رات کے حوالے سے آپ نے سنا، چند روایات سنی، ہم نے یہ چیزیں بھی دیکھی ہے کہ جب امیر سنت بات کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی مبلغ یا کوئی موٹیویشنل سپیکر بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ بندہ دوسرے کی زندگی کو رکھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے اندر ہے، یہ چیز اس کے اندر ہے، تو وہ اپنا نہیں سوچ رہا ہوتا۔ اس وجہ سے اصلاح نہیں ہوتی معاشرے میں، اس لیے بگاڑ ہے کہ وہ بندہ اپنی زندگی پہ غور نہیں کرتا، دوسرے کی زندگی پہ غور کرتا ہے۔ بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں بندہ جتنا دوسرے کے لیے مخلص ہے نا کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اگر اس کا 1% حصہ، 1% حصہ اپنے لیے کوڑے، اپنے لیے سوچے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ اپنے لیے نہیں سوچتا۔ تو آپ نے سنا کہ آج کی رات رحمت والی ہے، برکت والی رات ہے، بلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں 15 شعبان المعظم کو۔ اللہ پاک 15 شعبان المعظم کی رات دعا قبول فرماتا ہے، دعا کو رد نہیں کرتا۔ مگر بعض ایسے لوگ ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، اللہ ان پر رحمت کی نظر نہیں فرماتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 15 شعبان المعظم کی رات اللہ پاک بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ پاک لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ بنی کلب قبیلہ ایسا قبیلہ ہے عرب کا جو سب سے زیادہ بکریاں پالنے میں مشہور ہے۔ تو اب خود غور کریں کہ ان کے بال انکاؤنٹیبل ہیں، ان کی گنتی کون کر سکتا ہے؟ اس کا حدیث میں یہ آیا کہ بنی کلب کے بالوں، بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ پاک اس رات لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں جو محروم رہتے ہیں، جن پر اللہ رحمت کی نظر نہیں فرماتا؟ سن لیں، ان میں سے چند لوگوں کا ذکر آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں۔ نمبر 1، کافر۔ اس رات ان کے لیے بلائیوں کے دروازے نہیں کھلتے، اللہ کی رحمت کی نظر ان پر نہیں ہوتی، کافر پہ۔ نمبر 2، عداوت رکھنے والے پر۔ کس پر؟ عداوت رکھنے پر، ذاتی دشمنیاں پالی ہوتی ہیں، شریعت کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ہماری اکثر دشمنیاں ذاتی ہوتی ہیں، اپنی ذات کے لیے دشمنیاں ہوتی ہیں۔ اگر تو شریعت کے لیے ہوں تو پھر تو سمجھ آتی ہے، بندہ کسی سے نفرت کر رہا ہے، شریعت کے لیے نفرت کر رہا ہے تو وہ تو سمجھ آتی ہے۔ ایک بندہ نفرت صرف اپنی ذات کے لیے کسی سے کر رہا ہے کہ اس نے میری کمپلین کی، میری شکایت کی، ایک بچے نے میری شکایت کی، والدہ نے مجھے ڈانٹا بچے کی، یا میرے گھر والوں نے میرے سے اس طرح بات کی، تو گھر والوں کی بھی ہم عداوت رکھتے ہیں، دشمنیاں رکھتے ہیں۔ تو کافر کی اس رات بخشش نہیں ہوگی، عداوت رکھنے والے کی اس رات بخشش ہے۔ رشتے توڑنے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی اس رات بخشش ہے۔ رشتے توڑے جاتے ہیں اپنی ذات کے لیے، میں پہلے بتا چکا ہوں، میجورٹی جو اکثریت لوگوں کی ہے وہ رشتے توڑتی ہے اپنی ذات کے لیے، کہ وہ ہماری شادی میں نہیں آئے تو رشتہ توڑ دیا، ہمارے ختم میں شرکت نہیں کی تو رشتہ توڑ دیا، بچے کی برتھ ڈے پہ شرکت نہیں کی تو رشتہ توڑ دیا، ہمیں اس نے سلام نہیں کیا تو رشتہ توڑ دیا، شادی پہ ہم گئے تو وہاں پر انہوں نے ہمیں پوچھا نہیں، چیئر نہیں دی تو رشتہ توڑ دیا، کھانے کا ہمیں نہیں پوچھا باقی سارے لوگوں کو پوچھ رہے تھے، رشتہ توڑ دیا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی بات، معمولی سی باتوں کی وجہ سے ہم لوگوں سے رشتہ توڑ رہے ہوتے ہیں۔
جبکہ یہ اسباب ہے ہی نہیں رشتہ توڑنے کے. رشتہ توڑنے کے جو اسباب ہیں وہ علماء کرام سے پوچھیں ہیں، وہ ہے شریعت کے معاملات. کئی وجوہات ہیں رشتہ توڑنے کی، مگر جس وجہ سے ہم رشتے توڑتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی معمولی سی باتیں ہوتی ہیں. بچوں سے رشتہ توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار خونی رشتے ان کے ساتھ رشتہ توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. بہن بھائیوں کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ایسے کام ہوتے ہیں، اگر جب ان کی باتیں سٹوری سنی جائیں تو پتہ لگتا ہے اس کے اندر تو بات ہی کوئی نہیں، یہ تو معمولی سی بات ہے جس کی وجہ سے آپ بات نہیں کر رہے. تو پلیز ایسا نہ کریں. اس رات کافر کی، عداوت والے کی، رشتہ توڑنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. توبہ کر لیں. میرا میسج آپ کو پہنچا ہوگا الحمدللہ. میں نے گروپ میں میسج سینڈ کیا، میں نے تمام بچوں کے گروپس میں بھی میسج سینڈ کیا، بچوں سے معافی مانگی، بچوں کے سرپرست پیرنٹس سے معافی مانگی، ٹیچر سے معافی مانگی. یہ اب آپ کے پاس وقت ہے. پہلے میں بتا چکا ہوں میری زوجہ پچھلی شب برات میں زندہ تھی، شب برات میں نہیں ہے. وہ بھی تندرست تھی، صحت مند تھی، کھاتی پیتی تھی، اسکول پڑھا رہی تھی. اچانک موت آئی، فیصلہ ہو گیا آج کی رات. تو گھمنڈ نہ کریں، اپنے اندر غرور نہ لائیں، عاجزی اختیار کریں. انشاءاللہ آج کی رات بہت کچھ آپ پائیں گے. اس کے ایک اور شخص ہے جس کی اس رات بخشش نہیں ہوگی، تکبر کی وجہ سے کپڑا لٹکانے والے کی. تکبر کی وجہ سے ٹہنوں سے نیچے جو کپڑا لٹکاتے ہیں. عورتوں کے معاملات الگ ہیں، عورتوں کے لیے ٹہنے چھپانا وہ ان کو شریعت کے معاملات پتہ ہیں. یہ مردوں کی بات کی جا رہی ہے جو تکبر کی وجہ سے کپڑا لٹکاتے ہیں. ویسے کوئی اگر ٹہنوں کے نیچے شلوار کا کپڑا نیچے آ جاتا ہے تو اس کا وہ معاملہ نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے نماز میں. تو اپنے اندر سے تکبر ختم کریں. تو ہی تو ہے مولا، تو آپ کی زبان پر ہو. مولا تو ہی ہے سب کچھ، تو رزق دینے والا، تو ہی عزت دینے والا. میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. کیا کسی نے خوب کہا ہے، پھلاں دا تو اتر بنا، اتراں دا پھر کٹ دریا. پھلاں دا تو اتر بنا، اور پھلوں کی پتیوں کا اتر آسانی سے نہیں نکلتا. یہ آپ اس کا شاید آپ کو جملے پہ غور کیجئے گا، اس مصرے پہ غور کیجئے گا. پھول کی جو پتیاں ہیں، فلاور کی پتیاں ہیں، اس میں عطر نکالنا بڑا مشکل ہے. اصل جو عطر ہے وہ کسی کو نہیں ملتی، وہ بہت مہنگی ہے. تو شاعر نے ایسے ہی نہیں یہ مصرے بولے، پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا. پہلی تو بات ہے پھول کی پتیوں سے عطر بنانا یہ آسان کام نہیں، پھر اس کا دریا بنا. پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا تو پھر کڈ دریا. پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا. دریا وچ پھر رج کے نہا، دریا وچ پھر رج کے نہا. مچھلیاں وانگو تاریاں لا، مچھلیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی. پہلے اپنی میں مکا، پہلے اپنی میں مکا. جو میں نہیں ختم کرے گا اس کی رات آج محروم رہے گا، اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. تکبر زیب اللہ کو دیتا ہے. ہم کون ہیں تکبر کرنے والے؟ ہماری پیدائش کیسے ہوئی؟ ہماری تحلیق کیسے ہوئی؟ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، غور کیا کریں. ہماری تحلیق ہے، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو کتنی بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے ہمارے پہ. ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے، موومنٹ نہیں ہوتی. غسل دینے والا وہی ہلاتا ہے. مکھیاں ہمارے جسم پر ہم وہ نہیں اڑا سکتے، گندگی صاف نہیں کر سکتے جو آج گھمنڈ کرتے ہیں. پھر ایک اور کسی شاعر نے کتنا پیاری بات کی، پہاڑاں تے چڑھ دے سیلاب ویکھے، پہاڑاں تے چڑھ دے سیلاب ویکھے. آپ نے دیکھا نہیں سیلاب جو آیا پہاڑوں پہ بھی چڑھ گئے. واقعی کسی شاعر نے خوب بات کی، ہم نے تو آنکھوں سے دیکھ لیا نا. یہ پہاڑاں تے چڑھ دے سیلاب ویکھے، وچ کنڈیاں دے رل دے غلاب ویکھے. مان کرنے والے میں بہت خوبصورت ہوں، مالدار ہوں. یہ گھمنڈ چھوڑ دیں، یہ عارضی چیزیں ہیں. کیا کہا؟ پہاڑاں تے چڑھ دے سیلاب ویکھے، وچ کنڈیاں دے رل دے غلاب ویکھے. دولت تے ایڈا مان نہ کر بندیا، سڑکاں تے رل دے نواب ویکھے. آپ نے دیکھا نہیں ترکی کے اندر، سیریا کے اندر حالات دیکھے نہیں؟ شام میں 40 سیکنڈ کے اندر کیسی تباہی ہوئی. بڑے بڑے مالدار، کوٹھیوں والے، بینک بیلنس والے روڈوں پہ نہیں آئے، سڑکوں پہ نہیں آئے. ہمارے حبیب بھائی گئے تو وہاں پر وہ سیب تقسیم کر رہے تھے. بڑے بڑے امیر چہروں سے دیکھ رہے تھے، ہم کے چہروں سے اتنے اتنے امیر وہ لگ رہے تھے.
تو سیب کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے. ہو سکتا ہے وہ کتنے کتنے امیر لوگ تھے، لوگوں کو بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے. تو آج کی رات جو تکبر کی وجہ سے لوگ پہنچے ٹہنوں سے نیچے لٹکائیں گے، ان کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوگی. ماں باپ کے نافرمان کی آج رات بخشش نہیں ہوگی. ماں باپ کے نافرمان کی آج رات بخشش نہیں ہوگی. جادوگر کی، کاہن کی آج کی رات بخشش نہیں ہوگی. جو جادو کرتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں فیملی میں. اگر کسی کا اچھی جگہ رشتہ ہو گیا تو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کیے جاتے ہیں. پیسہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کیوں خوش ہیں، ان کا بیٹا باہر کیوں چلا گیا، ایڈجسٹ کیوں ہے، ان کے بچے نے نمبر کیوں لے لیے. حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں. کتنی دیر کریں گے، کتنی دیر کسی کے بچے کو نقصان پہنچائیں گے. تو جادوگر کی آج کی رات بخشش نہیں ہوگی. چغل خور کی آج کی رات بخشش نہیں ہوگی. تصویر بنانے والے کی آج کی رات بخشش نہیں ہوگی. تو آپ غور کرتے جائیں کہ یہ چیز ساری، یہ عیب ہمارے اندر تو نہیں ہے. شرابی کی اس رات بخشش نہیں ہوگی. تو اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے بچائے، بلکہ ہر صغیرہ گناہ اس سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. آج کی جو میٹنگ ہے یہ اہم، آج کی رات کے حوالے سے دیکھیں، سارا پروگرام دھڑا کا دھڑا پڑا رہے گا. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اصل چیز یہ ہے، ہمیں جو رزلٹ ملنا ہے، آپ کی ساری پلاننگ اللہ 1 سیکنڈ کے اندر ختم کر سکتا ہے. آپ کی سب کچھ پلاننگ تیار ہے نا، ٹرافی بھی ہیں، رزلٹ بھی بن چکے، میں نے سائن بھی کر لیے، مگر میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ہم نے آج اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. انشاءاللہ الکریم ہمارا رزلٹ بہت اچھا ہوگا. میں ابھی تک جو چل رہا ہوں پیسے سے نہیں چل رہا، میرا رب مجھے چلا رہا ہے. مجھے کل بھی میرے دوست کہہ رہے تھے، نور بھائی آپ کے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول ہے جس سے آپ چل رہے ہیں، ادروائز اس طرح چلنا بہت مشکل کام ہے. جس طرح آپ سروائیو کر رہے ہیں اس معاشرے میں، میرا اللہ، میرے اللہ کا رسول، الحمدللہ ان کا تھوڑا سا جو پیار ہے میرے سینے میں، اس کی وجہ سے میں سروائیو کر رہا ہوں اس معاشرے میں. تو آج کی رات اگر آپ اچھے انداز سے عبادت کر گئے اور اپنے رزلٹ کے لیے، اپنے لیے، ہر ایک کے لیے آج دعا کرنے میں، اگر آپ دعا کرنے میں کامیاب ہو گئے، یقین مانیں ہمارا رزلٹ بہت اچھا رہے گا. لوگوں کے دلوں میں محبت کس نے ڈالنی؟ اللہ نے. کہ آج کی رات کیا کرتی ہیں روحیں؟ گھروں میں آتی ہیں جن کے عزیز و قریب فوت ہو گئے. پھر دوبارہ سن لیں، 15 شعبان مؤمنین کی روحیں شب برات کو اپنے گھر آ کر کہتی ہے کہ اے میرے گھر والو، ہمارے سال ثواب کے لیے صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو. صدائیں لگاتی ہیں. اور جو اولاد بے ہودگی میں مشغول ہوگی، فلمیں ڈرامے گانے بازو میں ہوگی، وہ کیا ہے سال ثواب کریں گے؟